جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی یقین نہیں کر رہا، کوئی مان نہیں رہا۔ اچھا، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ بھائی کہتے ہیں سر میرا گھر بھی بن رہا ہے، میں ٹھیک بھی ہو رہا ہوں، مجھے کام بھی مل رہا ہے۔ آپ بھی پہلے بتائیں تو کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے فیصلہ آباد میں ایک بھائی کی ویڈیو شیئر کی تھی جن کی پورے دانت گر گئے تھے، جو بائک پہ باہر جن کو خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ ہاں والدہ کے ساتھ جو والدہ کے ساتھ رہتے جی اپنے اکیلے، اور جی جو 2 سال سے پریشان تھے، جنہوں نے اپنی تصویریں بھیجی جی تھی۔ جی دانت گر گئے تھے اور جوان آدمی ہیں یار وہ تو۔ اب پتہ ہے ہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ تم نے کتنے پیسے دیے ہمیں؟ ہمیں پیسے نہیں، ہم نے تو اللہ کا شکر آج تک کسی سے روپیہ نہیں لیا۔ کہہ رہے ہیں یہ بات آپ آن ریکارڈ بتا دیں، کوئی مان نہیں رہا اس بات کو، میرا کوئی رشتہ دار کوئی دوست، اچھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں بغیر ٹھیک ہو 1 گئے؟ روپیہ خرچ کیے۔ ارے ماشاء اللہ یار، یہ تو خوشی کی بات ہے یار، یہ تو بڑی بات ہے یار، یہ تو بس وہ ٹھیک ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے یار۔ الحمدللہ رب یار العالمین، شکر اللہ کا یار، یار یہ تو ایک اور مسئلہ حل ہوا یار۔ اللہ کا شکر، بہت بہت اللہ شکریہ کا یار، شکر، بہت دھنیہ واد یار، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے یار۔ پیسے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو۔ یقین جانے بیٹھے جاتے، یقین جانے وہ مان نہیں رہے اس بات کو، کہہ رہے ہیں بھائی آپ آن ریکارڈ بتا دیں یہ میرے رشتہ داروں کو میرے دوستوں کو کہ میں نے آپ کو کوئی پیسے نہیں دیے۔ کیوں لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا نا؟ وہ کئی لوگوں سے علاج بھی کروا رہے تھے 3-4 جگہوں پر، تو انہوں نے بتایا تھا، اور وہ سڈنلی ٹھیک ہو گئے۔ ان کے گھر میں جو کریکس پڑ گئے تھے، جو ابھی اتنی مخدوش ہو گئی تھی بلڈنگ، وہ ٹھیک ہو گئی۔ ان کو کام مل رہا ہے کرنے کے لیے، مطلب اتنے ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو لوگ مان نہیں رہے کہ نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف وہ ایک 10-15 منٹ ان کے بارے میں بات کر لیں اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ بتا دیں، میں آپ کو ان کے الفاظ سناتا ہوں۔ یار خوشی کی انتہا ہے، والدہ کتنی خوش ہو گئی ہوں گی یار۔ اللہ یار یہ بڑی خوشی ہوگی نا، بیٹے صاحب صحیح ہو گیا اور گھر کے مسئلے حل ہو گئے یار، یہ خوشی ہے بس۔ سلام میرے پیارے بھائی، صحیح کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ بھائی جی؟ اچھی نیوز یہ ہے کہ گھر بننا سٹارٹ ہو گیا، صحیح ماشاء اللہ، شروع کر دیا ہے، اور سب ٹھیک بھی ہو گیا، کام بھی ملنا سٹارٹ ہو گیا ہے مجھ کو، شکر اللہ کا۔ اور بھائی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ پلیز 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 ایس ایس ڈی میں ایک بار یہ بول دو کہ میں نے آپ سے پرابلم شیئر کرنے کے لیے کوئی پیسے مانگے، یا میں نے اپنے دکھ کے سوا کچھ کہا آپ سے کہ بھائی مجھے کچھ چاہیے۔ کچھ ریلیٹیوز اور ایریا کے لوگ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو کائنڈلی یہ بات آپ کلیئر کر دو ذرا ان سب کو۔ بے شک اپنے شو میں کہو بھی کہ نہ ہم کچھ دے سکتے ہیں، بے شک آپ نے اپنے شو میں کہا بھی ہے کہ نہ ہم کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہم کو کچھ لینے کی ضرورت ہے، صحیح، اور نہ کوئی مال اور دولت یہ کام کر سکتے ہیں بھائی۔ بے شک اللہ خلوص نیت ہے نا، خلوص دل ہے، جبھی تو بغیر پیسوں کے صحیح ہوگا۔ مطلب کون اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، پیارے پیارے لوگ یار، اور یہ نا صدقہ جاریہ ہے یار، ہم تو صدقہ جاریہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب جی بھائی جی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور بھائی جی میری ہمت کو اور میری مشکل وقت میں آپ نے میری پریشانی کو سنا بھی، سمجھا بھی، اور لوگوں تک بھی میری بات کو پہنچایا آپ نے۔ بھائی جی بے شک وہ پاک ذات نے اس دل میں آپ کی ہیلپ لینے اور بلیف کرنے کی کہ آپ اپنے چاہنے والوں اور آپ کے مہربانوں تک اپنی پریشانی بتانے تک آپ کو میرے ہیلپ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو بھائی جی آپ کے سوا میری کسی نے بھی نہیں سنی۔ بس شکر ہے اللہ نے سن لی آپ کی، وہ بہترین ہے، یہ تو زیادہ کیا کھڑے ہو گئے یار، کب کبھی آ گئی ہے سمجھ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ جی تقریباً کچھ عرصے پہلے ہم سے بھائی نے شیئر کیا تھا، یہ فیصلہ آباد میں تھے، یہ بائک پر باہر سفر کر رہے تھے، ان کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے آئے تھے، بے انتہا پریشان تھے، روتے ہوئے میں نے ان کی آڈیو آپ کو سنائی ہوگی، یہ رو رہے تھے اور التجائے کر رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے۔ تو ہمیں سن کے نا دکھ ہوا تھا، تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ صحیح، ان کے گھر کا حال دن بہ دن مخدوش ہوتا جا رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے ابھی گر جائے گی یہ چھت، جو میں سوچ رہا تھا رہ کیسے میں، وہ ایسا لگ رہا تھا ابھی گر جائے گی۔ پھر ان کے بیچارے کے دانت جو ہیں، حالانکہ اتنی عمر تو نہیں محسوس ہوتی ہے ان کی،
راتوں رات گر گئے. اور یہ کیس ہمارے پاس پہلے حیدرآباد میں بھی ایک بھائی کا آیا تھا. ایک والدہ ان کی اور ایک یہ بس. اب سوچیں والدہ پہ کیا گزرتی ہوگی جب جوان صحیح. بیٹے کا یہ حال دیکھتے ہوں گے. والد صاحب ان کے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جس کے بعد سے یہ ان کے ساتھ مسئلہ شروع ہوا. اور اب آپ کے سامنے انہوں نے کیا کہا بات یار، کیا آپ کہیں کہ فرماتے ہیں جب خلوص دل سے کوئی کام کیا جائے نا تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. ایون آپ کھانا بھی اگر دل سے بنائے نا اس میں ایک ذائقہ آ جائے گا. صحیح. ہمارے مہربان تو کہیں جاتے نا تو گھر والوں سے پوچھتے چائے بنانے کی طبیعت ہے آپ کی؟ اگر ہے تو 50 روپے انعام دیں گے آپ کو. اور اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں ہمارا موڈ نہیں ہے ابھی، ہم تھکے ہوئے ہیں یا طبیعت نہیں ہے، تو ہم آپ کو 100 روپے انعام دیں گے. آپ نے سچ بولا. صحیح. کام کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا. یہ الفاظ ہیں، انہیں آنکھوں نے دیکھا انہیں کانوں نے سنا. ہم نے کیا کیا، بس محسوس کیا کہ نہیں یار کیا گزر رہی ہوگی اگلے دن، صحیح. اور ہم نے آپ تک وہ بات پہنچا دی. جیسے پہلے آپ کی دعاؤں سے، ایک خاص نظر عنایت کرم سے ایسے ایسے معاملے اللہ نے دکھائے کہ ہم بھی حیران ہیں کہ یار 30 سال 10 سال 5 سال لاکھوں روپے خرچ، پریشانیاں 7 سال. 7 سال، کون کون پھر کیا کیا ان کے الفاظ آئے. پھر وہ لاہور سے جو آ رہے تھے ملنے، شکریہ ادا جی. کرنے آپ کا. اب جی یہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی یقین نہیں کر رہا کہ ہم نے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم نے کچھ دیا نہ ہو یا ہم نے کچھ لیا نہ ہو. صحیح. ہوتا ہے نا کہ نہیں بغیر کچھ دیا ہی لیے ایسا کام نہیں ہوتا. تو آپ کے سامنے آن ایئر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ کہہ دیں سب کو. ویسے تو ہم کہتے ہی ہیں کہ نہ ہمارے پاس کچھ دینے کو ہے نہ لینے کی ضرورت ہے الحمدللہ. بس یہ ہے کہ یہی جیسے بھائی کہتے ہیں نا کہ یار اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، میری یہ خوشی میں تیرے کام آئی ہے نا. کسی کے کام آئے صدقہ جاریہ ہوا. اصل میں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جو زمانے کی چال چل رہی ہے نا، کوئی کسی کو بغیر فائدے کی کوئی مطلب پیسوں کے فائدہ پہنچا نہیں سکتا. اور جو نیٹ پہ بھی ویڈیوز کے لوگ پیسے لیتے ہوں گے جبھی تو ان کے علم میں یہ بات ہے، لیکن وہ ان کو اس وجہ سے یقین نہیں کر پا رہے کسی نے ان کا مسئلہ بغیر اس کے حل کر دیا. نہیں ہماری نا ضرورت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ جگہوں پہ جاتے ہیں، دوسرے شہر جاتے ہیں، آپ کیا چارج کرتے ہیں؟ کہ یار ہم کچھ چارج نہیں کرتے، ہماری ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ لیتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں. ان کی ضرورت ہے، کوئی خوشی سے بھی کر دیتے ہیں، تو اس میں مذائقے والی بات کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا ضروری نہیں کہ بغیر کچھ لیے یا دیے نہیں ہو سکتا. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام پیسوں سے تو حل ہو ہی نہیں سکتے نا. صحیح. بہت بڑی بات ہے یار، بہت اچھی بات ہے. اور اتنی جلدی مطلب یہ ود ان 1 منتھ اینڈ 1.5 منتھ ہوا ہے اس بات کو. وہ تو بتا رہے ہیں پیسے خرچ کرنے والوں نے تو لاکھوں روپے خرچ کیے. جھلن والوں نے، وہ ملیر والی خاتون جو کوئلے کھاتی جی 35 سال. یہ تو جی بہت مبارک ہو میرے اس بھائی کو، تو اللہ پر برقرار رکھے. فرماتے ہیں ہوش میں رہ کے چلنا ہے نا، قدم قدم بس خیال کرنا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ کوئی ہو. اور یاد رکھنا ہے، یاد ہے تو آباد ہے. باقی جی آپ لوگوں کا شکریہ، وہ کیا ہے کہ فیملی کا شکریہ، ایس ایس ڈی کی فیملی کا شکریہ. یار میں تو اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہوں جس بندے کی دعا سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بس درجات جنت میں زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. اگر وہ مسئلہ اور اللہ اس کو اور توفیق دے کہ اور لوگوں کے لیے مسائل حل کرے. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے مہربان فرماتے جب کبھی ہمارا خیال یا تصویر سامنے آئے نا تو ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ سے کہنا کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. ہوگا کیا جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ایک فرشتہ مختص کر دیتے ہیں جو بدلے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب آپ جو دعا کر رہے ہیں کسی کے لیے، وہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن بدلے میں جو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا وہ قبول ہی قبول ہوگی، اس کی گارنٹی ہے. تو یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو پیارے لوگ ہیں جن کی آپ تعریف بیان نہیں کر سکتے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے لیے دعا کروا کے بھی اصل میں آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی بات برابر باریکیاں ہیں، لیکن فائدے اتنے ہیں کہ سونے کے پہاڑ بھی عطا کر دیا جائے نا تو اس سے بڑے کے فائدے ہیں ماشاء اللہ سے. تو بات جی ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے. یہ تو سب ایک اللہ پاک کا انتظام ہے. جیسے وہ خود کہہ رہے تھے انہوں نے آپ کو ذریعہ بنایا، کرتے وہی ہیں، جس کو چاہے ذریعہ بنا دیتے ہیں. بس شوق ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا جستجو آپ کی ہوتی ہے. بس شکر اللہ کا کہ نیکی ہمارے حصے میں آئی، ہمارے آڈینس کے
ان کے حصے میں آئی. مبارک ہو جی. مبارک ہو سب کو. میں کہتا ہوں فیملی ہے نا, وہ کیا ہے کہ فیملی ایس ایس ڈی کی فیملی تو. صحیح. اور یقین کریں اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کتنی عمر کا بندہ ہے جس کی میں دعا قبول کروں, لڑکا ہے تو کروں, لڑکی ہے تو کروں, بچہ ہے تو مجھ سے کروں, نہیں بوڑھا بیٹھا ہے جا تو رہا, کروں. مجھے وہاں جانا ہے. ایموشنل ہو گئے. بس گرم ہے لگا یار. واہ واہ. تو پتہ نہیں جی آپ میں سے ہاں. کس کی نا, میں پڑھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا, جو ریفرنس دے کے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, اور آپ کو بھی شاید میں بتا دیتا ہوں کہاں کہاں کن کن مقدس مقامات پر جا کے ہمارے لیے دعائیں کی جاتی ہیں, نوافل پڑھے جاتے ہیں, سلام کیے جاتے ہیں, ریکویسٹیں کی جاتی ہیں, ہم پر دم کیے جاتے ہیں, ہمارے صدقے اتارے جاتے ہیں, نظریں اتاری جاتی ہیں یار. تو یہ رب ہی ہیں جو دلوں میں ڈالتے ہیں. اللہ پاک برقرار رکھیں یہ تعلق, یہ ایک پردہ سمجھ لیں انہوں نے دلوں میں ڈالا ہے. انہوں نے ایک سلسلہ نظام بنایا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ یہاں اپنا مسئلہ شیئر کریں گے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے, جیسا آپ گمان رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا, میں فلاں حکیم کے پاس جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا, میں سجاد سے شیئر کروں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کرنا انہوں نے ہی ہے, وہی کرتے ہیں. تو جی بہت مبارک ہو, بہت خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ وہ بھائی بہت پریشان یار. ان کی آڈیو یاد ہے آپ کو جو سنائی تھی؟ نہیں میں نے سنی تھی. وہ دوسرے میں پریشان تھا کہ والدہ کا فیل ہوتے ہیں, سہارا ہیں اور اولاد, اور پھر وہ گھر میں بھی نہیں ہے, ان کے ساتھ مالی نقصان بھی ہو رہا ہے, جانی نقصان بھی ہو رہا ہے. اب رب کی شان ہے نا, ان والدہ کا خیال کون کرے گا بھائی. بے شک. مجھے بس یہ تھا کہ دل میں خواہش ظاہر کہ والدہ کی ہم آڈیو سنتے ہیں خوشی کا. بس جی ہم اب انشاءاللہ ہوش میں رہیں, ہمیں یاد رہے. اور کبھی انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے, کبھی نیند پوری نہیں ہوتی, کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے, تو وہ ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے, وہ کچھ بھول جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے اس کو. انہی موقعوں پر نوٹ کرنا ہے خود کو کہ نہیں یار مجھے یاد رہے, بہتر ہے خاموش ہو جائے. واصف علی واصف صاحب لکھیں کہ کوئی تمہارا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دے, کوئی تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچا دے, خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا. صحیح. بہت بڑی بات, بہت گہری بات ہے. ادب تو دنیا سے اٹھتا ہی جا رہا ہے نا, جو زمانہ آتا جا رہا ہے نا. یہ ہے جی, ایسے نہیں کہہ گئے ہستیاں بزرگ اور علماء سمجھ لیں اور پیارے ولی اللہ, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. بس یاد رہے جی, ہمیں سب کو پتہ ہے یہ صحیح یہ غلط ہے, لیکن بس یاد رہے, بھولے نہ ہم. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.